اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاة الدنیا ويشهد اللہ على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واللہ لا يحب الفساد صدق اللہ العلی العظیم۔ پیام قرآن کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں معرفت قرآن نصیب فرمائے۔ قرآن وہ کتاب مقدس ہے کہ جو سراپا ہدایت ہے۔ قرآن کا ہر لفظ ہدایت ہے، بسم اللہ سے لے کر والناس تک ہدایت ہے انسان کے لیے۔ اور ہماری گفتگو ہو رہی ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 204 and 205۔ ارشاد فرمائے کہ وَمَن يُعْجِبُكَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ان لوگوں میں سے کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کی گفتگو آپ کو دنیاوی زندگی میں بہت بھلی لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے، آپ اس کو پسند کرتے ہیں جب وہ گفتگو کیا کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ۔ اور اللہ جانتا ہے، اللہ تو گواہ ہے، ہر ایک چیز کے اوپر وہ گواہ ہے، وہ جانتا ہے بہتر انداز کے ساتھ کہ اس کے دل میں کیا ہے، یہ کیا چیز چھپائے ہوا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، جبکہ وہ بغض سے بھرا ہوا ہے، دشمن ہے سخت ترین۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ گزشتہ آیات میں ان لوگوں کی صفتیں بتائی گئی ہیں اور ان لوگوں کی صفات کو مینشن کیا گیا ہے کہ جو دنیا و آخرت کی طلب میں مختلف تھے۔ بعض کہتے ہیں نہیں یا اللہ تو ہمیں دنیا دے دو، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے دنیا لے لو لیکن تمہیں آخرت کچھ نہیں ملنے والی ہے۔ لیکن بعض کیا ہیں، وہ کہتے تھے کہ نہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، پروردگار تو دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، دنیا میں بھی نیکی عطا فرما، آخرت میں بھی نیکی عطا فرما۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اور یہاں پہ ان آیات میں، اس آیات کے 2-3 جو بعد کی آیتیں ہیں، انسان کی جو صفات ہے ایمان اور اخلاص کے سلسلے میں تقسیم بندی کی گئی ہے کہ یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، مسلمان ہے، یہ کافر ہے، اس کے دل میں کیا ہے، یہ کیا چاہتا ہے، ظاہر کچھ باطن کچھ۔ تو ان آیات کا جو اس آیت ہے، اس کا جو شان نزول ہے، تفسیر در منصور میں بھی ہے اور ہمارے ہاں بھی تفاسیر کی جو کتابیں ہیں اس میں بھی تفسیر نمونہ ہے، تفسیر المیزان ہے اور جو مجمع البیان ہے ان تفاسیر میں بھی کہ اس آیہ کا جو شان نزول ہے وہ بنی زہرہ کے حلیف اخنس بن شریق ثقفی، وہ بڑا چرب زبان ایک انسان تھا، بڑا دلکش اس کی باتیں ہوتی تھیں، خوبصورت تھا اور اس کی لحن، اس کا جو بیان ہے وہ بڑا خوش بیان شخص تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی آگا، پہلے مسلمان ہی تھا، بعد میں مسلمان ہوا، اور جب مسلمان ہوا تو باتیں کرتا تھا کہ میرے ایمان پہ اللہ شاہد ہے، میرے اسلام پہ اللہ شاہد ہے، میں اسلام کے لیے کام کرتا ہوں، میں قرآن کے لیے کام کرتا ہوں، میں پیغمبر اسلام، اس قسم کی جو باتیں ہیں
وہ بنایا کرتا تھا، اپنے اسلام کا اظہار کرتا، چونکہ منافق تھا، قسمیں بھی کھاتا تھا ساتھ ساتھ، اللہ کی قسم کھائی، کئی ہر بات پہ جو ہے نا وہ قسم بھی کھاتا تھا کہ میں، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ قسم کھا کے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا تھا کہ میں صدق و صداقت کے ساتھ، حق اور حقانیت کے ساتھ اظہار اسلام کر رہا ہوں، اسلام کو تسلیم کرتا ہوں، تو پیغمبر بھی خوش ہو جاتے تھے، کہتے تھے ہاں اظہار کر رہا ہے، حق و حقانیت کا اظہار کر رہا ہے، اسلام و تسلیم کا اظہار کر رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اظہار کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ قسم بھی کھا رہا ہے، شہادت بھی دے رہا ہے کہ میں، میرے بیان پر اور میرے اظہار پر اللہ شاہد ہے، اور میں ٹھیک طریقے سے کیا میں اسلام لے کے آؤں، مجھے تو بڑی خوشی ہو گئی ہے، میں تو دل و جان سے اس طرح، یعنی اس قسم کی وہ باتیں کرتا تھا، اور اپنے آپ کو گواہ ٹھہراتا تھا کہ خدا، جس طرح ہمارے بعض کہتے ہیں کہ بینی و بین اللہ، بینی و بین اللہ، بینی و بین اللہ، ہمارے ساتھ بھی ایک بڑا عجیب و غریب اسی قسم کا یہ ہدایت ٹی وی کے سلسلے میں بھی شخص ہمیشہ بینی و بین اللہ جو ہے نا، وہ ہم لوگ بھی یقین یعنی کرتے تھے، جب اللہ کا نام آ گیا، ایک آدمی جو یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، تو آدمی تھوڑا بہت تو ہو ہی جاتا ہے کہ جو یعنی منافقین کی جو چالیں ہوا کرتی ہیں، وہ یہ دیکھا کرتے ہیں کہ یہ دیندار ہے تو دین کے روپ میں وہ آتے ہیں، بے دین ہے تو بے دینی کے روپ میں آتے ہیں، جس انداز سیاسی ہے تو سیاست کے روپ میں آتے ہیں، یعنی اجتماعی ہے تو اجتماعیت کے روپ میں، تو جو مخاطب ہوتا ہے اسی کے اس نہج پر وہ آیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ چونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وہ پیار، وہ محبت اور وہ عشق کی منزل، جب وہ یہ کہتا تھا کہ میں اسلام لے کے آیا ہوں، اور اپنے اسلام کا اظہار، پھر قرآن کا اظہار، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بانی ہے اسلام ہے ان کا اظہار، پھر قسم اٹھا کے جب کرتا تھا تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اسے اتنی خبر نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رشتہ ہے وہ علم غیب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، یعنی کیا ہے کہ اللہ گواہ ہے، دنیا کے سامنے انسان جو باتیں ہیں دنیا کو چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، انسان کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، انسان کے باطن کو بھی جانتا ہے۔ بدبختی خود انسان کی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دھوکہ دے دوں گا، اس طرح نہیں، تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو، دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، بانی اسلام پیغمبر اسلام کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو۔ وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور پھر یہی شخص جو اخنس بن شریق الثقفی جب باہر جاتا تو حضور کے پاس اس طرح کی باتیں اور اپنی دینداری اور اپنے تدین اور اپنی شریعت، اپنے احکام اور اپنی عقیدت، اپنے عقیدے کا اس طرح کا جب اظہار وہ کرتا تھا، اور جب باہر جاتا تھا ٹوٹل جو ہے نا اس کے اعمال مختلف ہوتے تھے، ظاہر کچھ اور باطن کچھ۔ یہی منافق کی پہچان ہوتی ہے، ظاہراً تو اسلام کہتے ہیں ہاں جی ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر سے وہ کیا ہیں، اندر ان کا کافر ہوتا ہے، یہ منافق ہوتے ہیں۔ منافق کا ہمیشہ ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے، یعنی ایک جو علامت بتائی گئی ہے نفاق کی نہیں، ہیپوکریسی، ہیپوکریٹ کی جو نشانی ہے اور اس کی علامت ہے، سائن آف ہیپوکریٹ جس کو کہا جائے، اس میں یہ ہے کہ اس کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہوتا ہے، یعنی غلط بیانی کیا کرتا ہے، اس کے رویے میں اختلاف ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح انہی سائن میں سے ایک جو ہے وہ سائن، جو سائنز آف ہیپوکریٹ ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ دشمن علی ابن ابی طالب ہوا کرتا ہے، بغض رکھتا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ، اینیمیٹی رکھتا ہے، جیلس وہ ہوتا ہے، کینہ رکھا کرتا ہے، بغض رکھا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو خود
امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میں اگر ایک مومن کے ناک پہ تلوار رکھ کے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ناک میں کاٹ دوں، ایک مومن کے ناک پہ تلوار رکھ کر اگر میں اسے کہوں تو مجھ سے بغض رکھ، وہ مجھ سے بغض نہیں رکھے گا۔ اور اگر میں ایک منافق کو ساری ساتوں اکالیم دے دوں، یعنی پوری دنیا دے دوں، ایک منافق کو دے سکتے ہیں تو کہا دے دوں نا۔ امیر المومنین اسی طرح مبالغہ تھوڑا کرتے ہیں، ایگزیجریشن نہیں کیا کرتے ہیں معصومین۔ فرمایا کہ اگر میں ایک منافق کو ساتوں اکالیم پوری دنیا دے دوں اور اسے میں یہ کہوں کہ تو مجھ سے محبت کر، تو وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ مومن کی ناک پہ تلوار رکھ کے کہوں کہ تو مجھ سے بغض کا، وہ دشمنی نہیں کرے گا۔ منافق کو ساتوں اکالیم پوری دنیا، the whole world, the whole universe, the whole cosmos, everything in the world، ساتوں اکالیم دے دوں اور میں سے یہ کہوں کہ تم اس طرح کرو کہ مجھ سے محبت کرو، تو وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اور میرے آقا رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب فرما دیا، یا علی حبک ایمان و بغضک نفاق و کفر، اے علی تیری محبت ایمان پہ دلیل ہے، اور تیری دشمنی، تیرا بغض، تیرا عناد، یہ نفاق اور کفر پہ دلیل ہے۔ ہیپوکریسی اینڈ ریجیکشن آف گاڈ، یہ کیا ہے؟ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہوتی ہے، کیا ہے کہ وہ بغض رکھتے ہیں امیر المومنین کے ساتھ، دشمن ہوا کرتے ہیں۔ یہ جو تکفیری ٹولہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پوری دنیا، یہ ہمیشہ یہ منافقین کا ٹولہ ہے حقیقت میں۔ ان کا ظاہر کچھ ہے، یہ باطن کچھ ہے۔ ظاہراً یہ کہتے ہیں ہم جو ہے بڑے توحید کے ماننے والے ہیں، ہم بڑے خدا کے ماننے والے ہیں، اندر سے یہ بالکل منافق، اسلام کے نام پہ گلوں کو کاٹتے ہیں۔ یہ وہی یزیدی اسلام، یزید کا جو تھا۔ تو باہر کے یہ جو شخص ہے اخنس بن شریق ثقفی، یہ بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، او جی کیا کہنا، جی اسلام کا کیا کہنا، قرآن کا کیا کہنا، میری توحید پر قسمیں اٹھا کر قسمیں اٹھاتا تھا۔ اور پیغمبر چونکہ اللہ کا نام آ جاتا تھا، تو چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ یشہد وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس کے دل میں ہے نا، اللہ اس پہ شاہد ہے۔ دنیا کے سامنے چھپا سکتے ہو، اللہ کے سامنے نہیں چھپا سکتے۔ اور میرا حبیب میرے علم سے جڑا ہوا ہے، یعنی علم غیب سے سرشار ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی، لہذا تم اس طرح تو نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہ جو فرمائے گئے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ تو یہ جو ایک ہے نا، یہ نام تو ٹھیک ہے اخنس کے بارے میں یہ ہے، لیکن کیا ہے کہ اگر جو the rules of and the regulation of commentary پہ جب انسان جاتا ہے تو تفسیری جو ضوابط ہیں اور تفسیری جو اصول ہیں اس میں باہر کے یہ کوئی خاص یہ نہیں ہوتا ہے، چونکہ یہ جو فَإِنَّ الْاعْتِبَارَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لا بخصوص سبب، یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہاں نہیں، لفظ کو اعتبار عموم کا اختیار کیا جاتا ہے، سبب کے خاص ہونے کا لحاظ، دونوں چیزیں جو ہے نا وہ دیکھی جاتی ہیں۔ سبب کیا ہے، اعتبار کیا ہے، عموم کیا ہے۔ چونکہ قرآن کیا ہے، قرآن is a eternal message۔ قرآن کیا ہے، تا قیامت رہنے والا ایک پیغام ہے۔ یہ فقط کسی دور کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ 14 صدیاں پہلے تھا اور آج جو ہے نہیں ہے، بلکہ قرآن نے ایک سکیل دے دیا ہے، قرآن نے کلیات دے دی ہیں
قرآن نے ایک جنرل پرسیپشن دے دی ہے، اگر کوئی بھی دین کے سلسلے میں منافق ہے تو وہ بھی اخنس ہے. یعنی اس کا یہ تعلق نہیں کہ آج یہ اخنس کے بارے میں یہ جو ہے نا وہ شان نزول ہے تو لہٰذا ہم محفوظ ہو گئے. نہیں، جو بھی دین کے ساتھ مذاق کرتا ہے، جو بھی منافقت کرتا ہے دین کے سلسلے میں، وہ اخنس ہے. یہ ہے جس طرح سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے فرما دیا کہ مثلی لا یبایع مثلا، یہ قیامت تک کے لیے پیغام ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی، یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. سارے کا ساتھ قیامت تک کے لیے، فقط ایک نہیں ہے کہ 60 اور 61 ہجری تک کے یہ واقعہ نہیں. اسی طرح اگرچہ شان نزول یہ ہے، لیکن چونکہ قرآن کے جتنے اعتبار ہیں یہ سارے کے سارے اس کے لحاظ عمومی ہیں، جنرل ہیں، ایٹرنل ہیں، تا قیام قیامت رہنے والے ہیں. جو بھی دین کے سلسلے میں مذاق کرے گا، منافقت کرے گا، وہ اسی زمرے میں آئے گا. اس وجہ سے یہ فرما دیا گیا کہ دیکھیں، اور مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ منافقوں کی یہ جو دل نشین نعرے ہوتے ہیں، ان نعروں میں تمہیں نہیں آنا ہے. ایک مختصر سی بریک ہے، اس کے بعد ہم حاضر ہوں.